بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را۔ عرض مقصد اس طریقے سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس پوری کائنات کے نظام کو بنایا اور پوری کائنات کے نظام کو بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس حضرت انسان کو اس نظام کے اندر بھیجا۔ تو یہ سارا کا سارا نظام جو چل رہا ہے، میں اور آپ اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ اس نظام کے ہر پہلو پر جب نگاہ انسانی پڑتی ہے تو اندرون دل یہ داعیہ پیدا ہوتا ہے کہ ہاں یقیناً ہے کوئی اس نظام کا چلانے والا، ہے کوئی اس نظام کا آگے بڑھانے والا۔ ایمان دل کے اندر ہو کہ نہ ہو، تمام دلوں کے اندر اس رب کائنات کے نظام پر جب نگاہ پڑتی ہے تو یہ داعیہ دل کے اندر اتر آتا ہے کہ یقیناً کوئی ہے جو اس پوری کائنات کو چلا رہا ہے، آگے بڑھا رہا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، میرے محترم اور معظم سامعین کرام، آج کا انسان بڑی غفلت اور لاپرواہی کی زندگی جی رہا ہے۔ میں بہت وثوق اور یقین کے ساتھ، بڑے اعتماد کے ساتھ آپ حضرات کے بیچ بیٹھ کر اپنے اور آپ کے جرم کا اعتراف کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آج ہمیں اس بات کو مان لینا چاہیے کہ جس رب کائنات نے اس پوری کائنات کے نظام کو صرف اور صرف انسان کے نفع کے لیے پیدا کیا ہے، اور پھر اس کائنات کے نظام کے علاوہ انسان سے تعلق رکھنے والا کچھ نظام جس کو انسان جانتا ہے، اور کچھ نظام ایسا ہے کہ جس کو انسان نہیں جانتا، کچھ نظام ایسا ہے کہ جو انسان کی مصلحت میں ہے، لیکن کچھ نظام ایسا ہے کہ جو انسان کی مصلحت سے مستقل ایک دم باہر ہے۔ اللہ سبحانہ و تقدس کا کلام عظیم بولتا ہے اور وہ بات کرتا ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ رب کریم کے اس کلام کی آواز کو سننے کی، اس کلام کی بات کو سمجھنے کی میرے اور آپ کے اندر طاقت پیدا ہو جائے۔ قرآن کا دوسرا نام قرآن ناطق بھی ہے۔ حضرات علماء تشریف رکھتے ہیں، نطق یہ کہا جاتا ہے بولنے والے کو، جس کے اندر بولنے کی طاقت ہے اسی کے ساتھ لفظ نطق جڑا ہے۔ ما فی الضمیر کو ادا کرنے کی صلاحیت جس میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی، لفظ نطق اسی کے ساتھ خاص ہے۔ قرآن کا دوسرا نام قرآن ناطق بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن بولتا ہے، قرآن بات کرتا ہے، لیکن عزیزان گرامی قدر، افسوس صد افسوس آج کے اس مسلمان پر اور ہم پر کہ ہم نے آج دنیا کی تمام بولیوں کو سیکھا ہے، دنیا کی تمام زبانوں کو جانا ہے، ہر ایک زبان کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا کرنے کی فکر ہم نے لی ہے، اوڑھی ہے، اور ہم محنت کر رہے ہیں، لیکن اگر ہمارے اندر جذبہ نہیں تو صرف اللہ کے کلام یعنی قرآن ناطق کی بات سمجھنے کا آج میرے اندر فکر نہیں ہے، اس امت کے اندر فکر نہیں ہے۔ بہرحال قرآن کا دوسرا نام قرآن ناطق بھی ہے، یعنی قرآن بولتا ہے، بات کرتا ہے، آپ اس زمین کو ادا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، اس قانون کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت گویائی رکھی ہے۔ شرط یہ ہے کہ انسان اس بات چیت کو سمجھنے کی اپنے اندر صلاحیت پیدا کر لے۔ میں آپ کو ذرا سا سروے کرا
کر انشاءاللہ اپنی جگہ لے لوں گا، کیونکہ حضرات اکابر مجھ سے بڑے بڑے یہاں موجود ہیں۔ ارادہ تو یہ تھا کہ میں ان کا فیض حاصل کروں، لیکن یہ ہمارے مفتی ناصر صاحب کی محبت اور خلوص ہے، اور ان کے والد محترم جو ہمارے بہت مشفق ہیں، ان کی بڑی محبتیں ہیں، اس ناچیز سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے عمر میں برکت نصیب فرمائے، اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ بہرحال چھوٹا سا سر میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قرآن ناطق کے اندر ایک جگہ ارشاد فرمایا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اس سے پہلے کہا وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ۔ اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ جو رب کائنات کا نظام مسخر ہے اس کو بتلا رہا ہے۔ اے میرے بندو، اے ایمان والو، غور سے سنو، میرا کلام تمہیں للکار رہا ہے، میرا کلام تمہیں مہمیز دے رہا ہے، اور سنو، میری طرف راغب ہو جاؤ۔ میں نے تمہارا کتنا خیال کیا ہے، میں تمہارا رب رب کریم ہوں، میں تمہارا رب رب رحیم ہوں، میں تمہارا رب رب ودود ہوں۔ یقینی بات ہے اللہ تعالیٰ ہمارا معبود حقیقی ہے، یقیناً رحیم ہے، ودود ہے۔ دیکھیے کیسے ودود ہے، اور سروے کیجئے کیسے رحیم ہے۔ ارشاد فرمایا ہم نے چاند اور سورج کو تیری خدمت کے لیے بنایا، ہم نے دن اور رات کو تیرے آرام اور سکون اور کام کاج کے لیے مسخر فرمایا۔ اور پھر آگے چل کر کہا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ۔ اے میرے بندے، جن تمام چیزوں کا تم اس سے سوال کرتا ہے، جو تمام چیزیں تیری مصلحت کے اندر داخل ہیں، میں نے ان تمام چیزوں کا بھی نظام مکمل کیا، اور جو تیری مصلحت سے باہر ہے، جن کو تو نہیں جانتا، ان تمام چیزوں کا بھی میں نے مکمل انتظام فرمایا۔ کیسے انتظام فرمایا؟ قرآن کریم کا مطالعہ کرنے کے بعد، اللہ والوں کی جوتیاں سیدھی کر لینے کے بعد، ان کے سائے عاطفت اور آغوش شفقت کا سہارا لینے کے بعد ہمیں ایک بات پتہ چلتی ہے، وہ یہ کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جتنی تمام چیزیں بہت خاص رکھی ہے، اور یقیناً شدت کے ساتھ ان کی ضرورت ہے اور بڑی اہمیت ہے، اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو عام کر کے رکھا ہے۔ دیکھیے اللہ کی قدرت کا کرشمہ اور اس کے نظام اور اس کی کاریگری کی بات کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے سب سے پہلے آکسیجن اور ہوا کو بہت خاص رکھا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس دنیا میں نیا آنے والا مہمان، نو مولود بچہ جب آ کر اس کائنات کے نظام میں آنکھیں کھولتا ہے، اس کو سب سے پہلے کس چیز کی حاجت اور ضرورت پڑتی ہے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انسان جو نیا آنے والا مہمان اس کائنات میں رب کائنات کے نظام میں آنکھیں کھول رہا ہے، اس کو سب سے پہلے آکسیجن کی ضرورت ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہاسپٹلوں میں جن بچوں کا مولود ہوتا ہے، جو ولادت باسعادت اختیار کرتے ہیں، کسی بچے کو اگر صحیح معنی میں آکسیجن نہ مل پائے تو ڈاکٹر آپ سے کہہ دیتا ہے نرسری کی ضرورت ہے، مشین میں اس کو رکھا جائے گا، اور یقیناً اس کو رکھا جاتا ہے۔ ایک ٹمپریچر جتنا اس کو دینا ہے، اس کوانٹیٹی کے موافق وہ ٹمپریچر اس کو وہاں مل رہا ہے، آکسیجن مل رہا ہے، تاکہ اس کو سانس کے آنے جانے میں ریلیف مل سکے۔ اور یہ بچے ہی کی نہیں بلکہ پوری کائنات انسانی اور تمام دیگر مخلوقات کی سب سے شدید اور اہم ضرورت ہے۔ اگر آکسیجن نہ مل پائے تو میرا اور آپ کا سانس لینا دوپہر ہو جائے گا، بڑا مشکل ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی قدر، ہم اگر پوری زندگی اپنے رب کائنات کے سامنے اس جبین نیاز کو رگڑتے ہوئے مر جائیں، ہماری روح قبض ہو جائے، اللہ کے پاس ہم پہنچ جائیں، تو میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں اس معبود حقیقی کا ہم سے حق ادا نہیں ہو سکتا۔ بے شک نہیں ہو۔ میری اور آپ کی مصلحت اس طرف نہیں جاتی، میری اور آپ کی نگاہ اس طرف نہیں پڑتی۔ آئیے رخ کرنا ہوگا ہمیں اس عظیم نعمت کا اور اس عظیم ترتیب کا کہ جس ترتیب سے متعلق میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے۔ یہاں اس کو یاد رکھیے گا، پہلے یہ سروے پورا کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، یہ لفظ اتنا سا ہے لیکن اپنی جامعیت اور معنویت کے اعتبار
اتنا سمندر اپنے اندر سموئے ہوئے ہے کہ اگر اس پر کلام کیا جائے تو یہاں صاحب علم حضرات تشریف رکھتے ہیں، میرے بہت بڑے یہاں موجود ہیں، رات ختم ہو سکتی ہے لیکن کلام ختم نہیں ہو سکتا۔ سانس لینا آسانی کے ساتھ زندگی کے تمام ہر پل کے لیے ضروری ہے۔ اسی طریقے سے پانی ہے، پانی بھی بڑی شدید ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی خاص رکھا ہے تو اس کو اتنا ہی عام بنایا ہے، جہاں پیاس لگتی ہے وہی پانی مل جاتا ہے۔ ان تمام علاقوں میں جا کر اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کریں کہ جہاں پانی کا منظم انتظام نہیں ہے۔ ارے کہرانے والوں، اس علاقے والوں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بڑے زرخیز علاقے کے اندر پیدا فرمایا ہے، نہ تو پانی کی کمی ہے اور نہ پھر روزی کی کمی ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر بدعملی کیرانے کی سرزمین پر بڑھے، کاندلے کی سرزمین پر بڑھے، ضلع میرٹھ میں بڑھے، ضلع مظفر نگر میں بڑھے، سہارنپور میں بدعملیاں بڑھے، تو خدا کی قسم ان تمام ضلعوں کے اندر پیدا ہونے کا حق ہم سے ادا نہیں ہو پا رہا، کیونکہ یہ تو وہ اضلاع ہے کہ جن اضلاع نے پوری دنیا اور انسان کائنات انسانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے رہبر دیے ہیں، انہی تمام ضلعوں کی دین ہے۔ یہ کیرانہ وہی کیرانہ ہے کہ جس کیرانہ نے مولانا وحید الزماں کیرانوی پیدا کیا ہے۔ دارالعلوم کی تاریخ میں ایسا ادیب شاید دارالعلوم دیوبند کو ملے، یہ وہی کیرانے کی زمین ہے۔ لیکن عزیزان گرامی قدر، بہرحال اب میں آپ کو سروے کراتا ہوں اس سے تھوڑا سا ایک قدم آگے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سانس لینے کے نظام کو انسان کے لیے اتنا مکمل، اتنا منظم بنایا کہ پھر بھی ہم اگر اس کو سننے کے بعد اللہ کی وقت پر عبادت نہ کر سکے، رسول اللہ کے طریقے کو اختیار نہ کر سکے اور ان حضرات اکابرین کے دامن کا سایہ اختیار نہ کر سکے، تو پھر لعنت ہو ہمارے مومن ہونے پر، لعنت ہو ہمارے مسلمان ہونے پر۔ دیکھیے اپنے معبود حقیقی کی کریمی کہ انسان کی اس سانس لینے والے اس نظام کو اللہ نے کتنا منظم بنایا ہے۔ کیسے کہ انسان باہر سے اندر کی جانب سانس کھینچتا ہے، آکسیجن استعمال کرتا ہے، جب اندر سے باہر کی جانب سانس چھوڑتا ہے کاربن ڈائی آکسائڈ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آکسیجن کی مقدار، اس کی ماترا، اس کی کوانٹیٹی کو بھی قائم و دائم رکھا ہے۔ دیکھیے ایک پلانٹیشن کیا، پلانٹ لگایا، وہ کیا ہے؟ پلانٹیشن آف دا ٹریز، درختوں کو اگایا۔ اب ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ انسان جب کاربن ڈائی آکسائڈ کو باہر چھوڑے، اللہ کے قدرت سے، اللہ کے حکم سے، اس کی کارکردگی سے وہ تمام درخت اس کاربن ڈائی آکسائڈ کو اپنے اندر لے لیتے ہیں اور فلٹریشن کر کے پھر اس کا آکسیجن بنا کر باہر پھینکتے ہیں تاکہ اس گیس کی مقدار مکمل رہ سکے، انسان صحیح معنی میں سانس لے کر جی سکے۔ اور اس سے ایک قدم آگے بڑھیے کہ گیس کے اندر اڑ جانے کی صفت ہوتی ہے۔ سائنس دانوں نے لکھا ہے، عصری تعلیم کے جاننے والے غور سے سنیں، اور میں یہاں اپنے شیخ کی ایک بات نقل کروں۔ میرے حضرت شیخ محترم کا ایک عنوان ہے، ایک بیان ہے، سائنس عاجز آ چکی ہے قرآن کریم کے سامنے۔ آپ ان سفید پوشاک میں رہنے والے تمام لوگوں کو اور سفید کپڑوں میں ملبوس ہونے والی جماعت کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں۔ خدا کی قسم کھا کر میں کہہ سکتا ہوں، امت کا سب سے زیادہ عظیم سرمایہ اگر کوئی ہے تو یہی علماء ہے، یہی سفید پوشاک ہے، یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے اور اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ اور قدر کیسے ہوگی؟ دور جا کر یا قریب آ کر ان کی غیبتیں چغلیاں کر کے، ان کے اوپر تہمتیں اور بہتان و الزام باندھ کر، یا ان کے قریب آ کر نا۔ مسلمانوں یاد رکھو، آج فتنہ دجالی کے ظہور کا وقت ہے اور وہ فتنہ دجال کا ظہور ہو رہا ہے۔ بہت سارے فتنے ظاہر ہو چکے ہیں، دنیا کا اختتام ہونا ہے، قیامت آنی ہے، قیامت کی بہت ساری نشانیاں ہیں، ان میں سے تمام نشانیاں فتنہ دجال کے ظاہر ہونے سے پہلے چھوٹے چھوٹے فتنے ظاہر ہوں گے۔ آج یہ ہماری معاشرت اسی دور سے گزر رہی ہے۔ اس فتنہ دجالی کے ظہور کے وقت میں آپ کو ایک نسخہ ساتھ
ساتھ بتاتا چلوں کہ ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم مدارس اسلامیہ سے وابستہ ہو جائیں، ہم ان علماء کی صحبتوں کو اختیار کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک اصول ہے، ایک ضابطہ ہے، اور یہ میرا نہیں بلکہ بہت بڑے کا۔ دو بزرگ ایسے گزرے ہیں کہ جن کا ایک ہی ضابطہ ملتا ہے، حضرت خواجہ سرہندی رحمت اللہ علیہ اور حضرت مولانا مسیح الامت حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آباد رحمت اللہ علیہ۔ اس عاجز کو دونوں بزرگوں پر کام کرنے کا موقع ملا ہے، الحمدللہ۔ میں نے ایک چھوٹا سا کام کیا ہے تو ان کے تمام اقوال میں ایک بات ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ کی محبت، یہ ایمان کا ایک ذریعہ ہے، ایمان کی ایک علامت ہے۔ لیکن حضرات صحابہ کی محبت اور علماء کرام کی محبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو کل قیامت میں واجب کرانے والی ہے۔ آپ جملہ سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اس میں آج میں اور آپ بڑے کمزور ہیں کہ ہم نے علماء کا سایہ اپنے سروں سے خود ہی ہٹا دیا ہے۔ ہم ان کی برائیاں کرتے ہیں، اور یہ تو یہود و نصارہ کی چال ہے۔ ان تمام دشمنان اسلام کا مقصد اہم ہے، وہ چاہتے ہی ہے کہ آج کے اس بگڑتی معاشرت میں علماء اور عوام کا تال میل درست نہ رہے، تاکہ ہمیں ان کا لقمہ اجل بنانا آسان ہو سکے۔ میں بڑے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، ایک دور تھا، تاریخ کا مطالعہ کریں، کہ جب پوری عوام ایک سفید پوشاکوں کے زیر سایہ تھی، شاملی کا میدان تھا، اور وہ سفید فام انگریز بھی خدا کی قسم کامیاب نہ ہو سکا۔ آج یہ رابطہ ختم ہے، تمام لوگ کامیاب ہو رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، علماء دیوبند، علماء دیوبند، دارالعلوم دیوبند، جمعیت علماء ہند، حضرت مولانا محمد رضوان صاحب، بھائی ماشاءاللہ بہت خوب ہے۔ اور یاد رکھیں کیرانہ کے مسلمانوں، میں آپ کے درمیان بیٹھ کر ان علماء کی موجودگی میں ایک فتنے پر روشنی ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بڑی ہمت کے ساتھ اور جسارت کے ساتھ ہمت جٹاتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بعض غلطیاں امت کے اندر جب عام ہو جائے، اور ہر خاص و عام کی زندگی کے اندر وہ غلطی عام ہو جائے، اس کا سدھارنا بڑا مشکل ہوتا ہے، وہ ناسور بن جاتا ہے۔ آپ بہت عقل مند ہیں، میرا اشارہ سمجھیے گا، اس یقین کو کمزور کرنے کے لیے اور ہماری اس طاقت کو مہمیز اور ایڑھ نہ لگانے کے لیے، ہماری طاقت کو برباد کرنے کے لیے کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے ہی اس پوشاک میں، ہمارے ہی اس چولے میں، ہمارے درمیان میں آئیں گے اور نئے نت طریقوں سے مستقل ہمیں برگلائیں گے، بہلائیں گے، پھسلائیں گے۔ لیکن یاد رکھنا، میں ایک اور مضبوط بات آپ کے بیچ رکھنا چاہتا ہوں کہ اس ہندوستان کے اندر سب سے بڑا سرمایہ اس وقت ایمان والوں کے لیے اگر کوئی ہے تو وہ دارالعلوم دیوبند کی شکل میں ہے۔ اللہ کی نعمت عظمیٰ ہے، اور ایک مسلمانوں کی بہت کثیر تعداد جماعت آج عامت المسلمین کے یقین کو دارالعلوم سے ہٹا کر کسی دوسری جگہ پر لگانا چاہتی ہے۔ مجھے کبھی کبھی بزرگان دین کی تاریخ کو پڑھ کر وہ وقت یاد آتا ہے کہ مسلمانوں کو ایک رہبر کی ضرورت پڑے گی، مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونے کی ضرورت پڑے گی۔ خدا کی قسم، اگر آج دارالعلوم دیوبند سے اور علماء دیوبند سے میرا اور آپ کا رابطہ ختم ہو گیا تو اس وقت پھر کوئی جمع نہیں ہو سکتا۔ اس لیے بڑی باریک سازش ہے، سمجھیے گا عزیزان گرامی قدر، بہت ہوشیاری کے ساتھ قدم اٹھائیے گا، اور وہ عامت المسلمین میں بھی مستقل ایک طبقہ تیار ہو چکا ہے۔ اس لیے بہت نازک دور ہے۔ میں پھر آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ آئیے ان مدارس اسلامیہ میں، ان کا آپ ستون بن جائیے، ان کے پیلر بن جائیے، اور علماء کرام کی صحبت کو آپ اختیار کیجئے۔ انہی بڑوں کی بات میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ ایک دین کی برکت ہوتی ہے، ایک تو ہے دین کا علم۔ حضرت آپ اس صاحب کہیں غلطی ہو تو اصلاح فرما دیجئے گا۔ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی
فرمایا کہ یہ نسبت سے حاصل ہوتی ہے. تاریخ کا مطالعہ کیجئے, سیر رسول پڑھیے, سیر صحابہ پڑھیے. مکے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ آ رہے ہیں. ایک جانثاران کا قافلہ آپ کے ساتھ ہے. آپ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے. درسگاہ رسول وجود پذیر ہے. تمام صحابہ آتے ہیں اور اس ترتیب پر عمل کرتے ہیں. استاد شاگردی موجود ہے اور وہ ہے نسبت. دین کی برکت حاصل کرنے کے لیے, علم دین کی برکت حاصل کرنے کے لیے اس نسبت کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے. آپ کا بیٹا ہمارے درمیان رہنے والا ایک بہت ذہین آدمی, جوان, ایک کمرے میں بیٹھ کر گوشہ نشینی اختیار کر کے ڈھیر ساری کتابوں کا مطالعہ کر لے. میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ وہ جانکار تو ہو سکتا ہے لیکن عالم ربانی نہیں ہو سکتا, کیونکہ اس کے پاس علم ربانی نہیں آ سکتا. کتابوں کے پڑھ لینے سے عالم نہیں ہوتا. یہ تو معرفت کا علم جب نور منتقل دل کے اندر ہوتا ہے, علماء کی نگاہوں سے پلایا جاتا ہے, اللہ والے توجہات ڈالتے ہیں, تب جا کر اس کلام ربانی کے اسرار کھلتے ہیں. طبیعت کے اندر, فطرت کے اندر علم عرفانی اترتا ہے. اللہ اور اس کے رسول کی پہچان ہوتی ہے, حب صحابہ کی پہچان ہوتی ہے, حب علماء کی پہچان ہوتی ہے. توقیر علماء ہماری زندگی کے اندر آتا ہے. آج ہم سب اس سلسلے سے محروم ہیں. تھانہ بھون کی زمین ثبوت ہے, کادھلے کی زمین ثبوت ہے, جلال آباد کی سرزمین ثبوت ہے. ایک تانتا لگتا تھا, علماء کی خدمت میں تمام عوام الناس کے لوگ آیا کرتے تھے. جمعرات کا دن متعین ہوتا تھا, مہینے کے وہ چند روز, وہ شب و روز کہاں چلے گئے, اس امت سے کیسے غائب ہو گئے. آج کوئی کسی عالم کے پاس 2 گھڑی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں. اللہ کا حکم ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو, تم اللہ کا خوف اختیار کرو, اپنے دلوں کے اندر اللہ کے ڈر کو اتار لو اور پھر اس کے بعد سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. معلوم ہوا کہ اللہ کا خوف پیدا کرنے کے لیے صحبت صالح کا اختیار کرنا اشد ضروری ہے. بغیر صحبت صالح کے اللہ کا خوف طبیعت کے اندر نہیں آ سکتا. بہت خوب, ماشاءاللہ, بہت خوب. اس لیے عزیزان گرامی تجربات وہاں سے نکلی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری تمام ضرورتوں کا مکمل نظام کیا ہے. اور وہ کیا ہے کہ یعنی آکسیجن کی کوانٹٹی کو قائم کیا. سائنسدانوں نے یہ طے کیا ہے کہ آسمان کے نیچے ایک اوزون پرت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں بنایا؟ صرف اس لیے تاکہ اوپر کی چیز اوپر رہ جائے اور نیچے کی چیز نیچے رہ جائے. آسمان سے ہمیشہ شعلے اور پتھروں کی برسات ہوتی رہتی ہے. عزیزان گرامی قدر, ان شعلے اور پتھروں کی برسات سے اللہ تعالیٰ نے انسان کی حفاظت فرمائی اور پھر آکسیجن کی تعداد کو قائم رکھا. چونکہ آکسیجن میں صفت ہے اڑ جانے کی, اگر اللہ اس اوزون پرت کو نہ بناتا تو یہ آکسیجن ہمارے ہاتھ نہ لگتا, یہ ختم ہو جاتا, یہ کم ہو جاتا. مگر قربان جائیے اس معبود حقیقی کے کہ جس نے اتنا منظم نظام بنایا اور پھر اس نظام کے اندر اس حضرت انسان کو بھیجا. تو میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ. اے ایمان والو, تم اللہ کا خوف اپنی طبیعتوں کے اندر اتارو, لیکن خوف اتارنے کے لیے شرط ہے صحبت صالح کا اختیار کرنا, اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا, علماء سے محبت کرنا, قرآن سے محبت کرنا, مدارس اسلامیہ سے محبت کرنا, مساجد سے محبت کرنا. یہ ایک بنیاد ہے, ایک نظام ہے. صالح چیز کو پیدا کرنے کے لیے, برقرار رکھنے کے لیے چونکہ ایک نظام بنانا پڑتا ہے. وقت کی قلت ہے ورنہ اس نظام کو بھی بتلاتا. بہرحال اتقوا اللہ لفظ کہہ کر اللہ تعالیٰ بتلانا چاہتا ہے کہ جہاں تقوی و پرہیزگاری پیدا کی جائے اس صحبت کو اختیار کرو اور اللہ کا خوف اپنے دلوں کے اندر اتارو. آیت کریمہ میں آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے پھر لفظ اتقوا اللہ کہا ہے. اے ایمان والو, تم ڈرو اللہ سے. آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر, اور اپنا محاسبہ کرو, اپنا آڈٹ کرو, اپنا حساب و کتاب لگاؤ. نفس ما قدمت لغد, یعنی کل آنے والے وقت کے لیے. تو وہ آنے والا وقت ہے آخرت, عاقبت. اور پھر کہا اتقوا اللہ. یہاں ایک نقطہ ہے, بس اس کو بتا کر بات ختم انشاءاللہ. نقطہ یہ ہے کہ اگر اللہ قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ
मुकम्मल था। आगे चलकर फिर फरमाया इत्तकुल्लाह, इसका मतलब कि यहाँ पहले इत्तकुल्लाह से तो ईमान वाले मुराद है और दूसरे इत्तकुल्लाह से पूरी इंसानियत मुराद है। और फिर इस आयत के अंदर एक खुसूस पाया जाता है। अल्लाह ताला यूं कहना चाहता है कि तमाम लोगों को खिताब है कि पूरी इंसानियत अल्लाह से डरे, अल्लाह से डरे। और अगर कुछ ना इस तरतीब पर कायम हो तो फिर वो उनमें से खास है ईमान वाले। कम अज कम ऐ मेरे ईमान वाले बंदो, तुम तो कम से कम अपने अंदर तकवा पैदा कर लेना, तुम भी दूसरों की तरह गैर मुत्तकी ना रहना। तो यहाँ खुसूस है इस आयत के अंदर ईमान वालों का। फिर आगे चलकर इरशाद फरमाया इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तअमलून, बेशक अल्लाह ताला हर उस चीज की खबर रखने वाला है और रखता है जिसको हम और आप करते हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी क़दर, मेरी दरख्वास्त आप हज़रात से सिर्फ ये है कि मदारिस इस्लामिया में पढ़ने वाले तमाम तलबा को आप हक़ीर न जाने, पढ़ाने वालों को हक़ीर न जाने, बल्कि इनका आप सुतून बने, इनके मुआविन बने और अल्लाह की इस निअमत उज़्मा का आप शुक्र अदा करें, जो कि ये बड़ा एहसान है अल्लाह का कि ये जमात आज मुस्तकिल मौजूद है। आप जानते हैं इस गर्मी के रमजान मुबारक में रोजा भी रखना और लोगों के दर दर मुस्तकिल दस्तक देना, क्यों? सिर्फ इसलिए कि अल्लाह का एक फरीज़ा है, वअन्फिक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम। अल्लाह ताला हुक्म कर रहा है कि जो चीज हमने तुम्हें दी है तुमने कमाई नहीं है, तुम्हारे बाप दादा का कुछ नहीं है, हमारा कुछ नहीं है, सब कुछ अल्लाह का है। जो चीज हमने तुम्हें इनायत की है उसमें से तुम हमारे नाम पर खर्च करो, ये अल्लाह का हुक्म है और हम इससे काफिल हैं। ये बेचारे हमारे मुहसिन हैं कि वक्त पर आकर हमें याद दिला देते हैं। मुसलमानों, रमजान में इन उपवास को धुतकारना नहीं, जितना तुमसे बन पड़े अल्लाह के दिए हुए से दे देना, ताकि इन कुरान की तालीम हासिल करने वाले तमाम तलबा पर उसको खर्च किया जा सके, दीन का तआवुन किया जा सके। इस पर सब अमल करेंगे ना इंशाअल्लाह। उलमा से मोहब्बत करेंगे और मदरसे के तमाम तलबा से मोहब्बत करेंगे। कभी किसी आलिम पर इल्जाम नहीं लगाएंगे, तोहमतें नहीं लगाएंगे, उसकी बुराई नहीं करेंगे, उसकी क़ीमतें नहीं करेंगे। जब ये सिफात हमारे अंदर आएंगी तो इंशाअल्लाह फिर हमें दीन की बरकत मिलेगी, हमारा कल्ब नूरानी बनेगा, सोहबत सही हो जाने से हमारा तक़वा ठीक होगा। बस इसी पर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ इस शेर के साथ कि कौन आया कि धीमी पड़ गई लो शमअ महफिल की, कौन आया कि धीमी पड़ गई लो शमअ महफिल की, पतंगों के इवज़ उड़ने लगी चिंगारियां दिल की, वमा अलैना इल्ला अल बलाग। दोस्तों, ऐसे ही नई इस्लामिक वीडियोस पाने के लिए हमारा चैनल इशाअतुल इस्लाम कैराना सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि नई वीडियोस आपको मिलती रहें। शुक्रिया।